مجھ کو معلوم ہے پیران حرم کے انداز، ہونا اخلاص تو دعوی نظر لاف و گزاف، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ اس کی تقدیر میں محکومی و مظلومی ہے، قوم جو کر نہ سکی اپنی خودی سے انصاف۔ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ حوالہ: ناظرین، ان اشعار کا تعلق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم دین و تعلیم سے ہے، جو حصہ ضرب کلیم سے لی گئی ہے، جس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آج کے تعلیمی نظام کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے مسلمان حکمرانوں کو بھی آگاہی دے رہے ہیں۔ تشریح: نظم کے پہلے شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلمان مذہبی رہنماؤں سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اگر عمل میں خلوص ہی نہ ہو تو وہ محض فضول باتوں کے اور کچھ بھی نہیں۔ یہاں اقبال نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، دعوی نظر، جس کا مطلب ہے کہ معرفت کی بصیرت کا زوردار لفظوں میں اظہار کرنا۔ ناظرین، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ آج کا مسلمان یا آج کے مسلمان رہنما محض باتوں میں الجھ گئے ہیں، یعنی جو بھی علم انہوں نے حاصل کیا یا جو بھی علم پھیلا رہے ہیں یا جو بھی ارادہ عمل وہ بناتے ہیں، اگر ان سب میں خلوص و عمل شامل نہیں تو وہ سب باتیں لاف و گزاف یعنی فضول ہیں۔ کیونکہ ناظرین، بنا خلوص کے کوئی عمل نہیں، اور بنا عمل کے کوئی بھی علم نہیں۔ خیر، پھر نظم کے دوسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اہل کلیسا کا نظام تعلیم ہے، اہل کلیسا سے مراد عیسائی ہیں، تو یہ جو عیسائیوں کا نظام تعلیم ہے یہ ایک سازش ہے دین کے خلاف، اور ان کا مقصد صرف اور صرف لادین کرنا ہے مسلمانوں کو۔ ناظرین، ایسا نظام تعلیم جو دین سے دور کرے وہ ایک سازش ہے دین اسلام کے خلاف۔ اور اگر ہم آج کے تعلیمی نظام کی بات کریں تو آج کے نظام تعلیم نے ہمیں اتنا الجھا کر رکھ دیا ہے کہ ہم محض کچھ انگریزی کتابوں کو پڑھنے میں ہی مصروف ہو گئے ہیں، اور علم کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے، ایک دنیاوی اور دوسرا دینی، جبکہ علم تو صرف ایک ہی ہے۔ وہی ایک علم ہی دنیاوی کامیابی کا سبب ہے اور وہی آخرت کی کامیابی کا سبب بھی ہے۔ ناظرین، جب سے مدرسہ اور اسکول الگ ہوئے ہیں وہیں سے ہمارا زوال شروع ہو گیا، اور یہی بات اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو اہل کلیسا کا نظام تعلیم ہے یہ ایک سازش کے سوا کچھ نہیں، اور ان کا نصب العین صرف مسلمانوں کو لادین کرنا ہے۔ ان کے ارادوں میں خلوص نہیں بلکہ فساد ہے۔ پھر نظم کے تیسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں اقبال فرماتے ہیں کہ وہ قوم جو اپنی ذات سے انصاف نہ کر سکی اور اپنی ذات کے لیے ہی بہتر راستہ انتخاب نہ کر سکی، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یقیناً اس کی قسمت میں محکومی لکھی جا چکی ہے۔ ناظرین، اس شعر میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کی جو آج کی حالت ہے اس کو بیان کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے کی وجہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ آج مسلمان قوم غلام بن کر رہ گئی ہے۔ وہ قوم جسے ذوق خدائی جیسا جذبہ عطا کیا گیا تھا وہ آج غلام بن گئی ہے۔ تو اس کے پیچھے وجہ ہے دین سے دوری، روحانیت سے دوری، کہ جو قوم اپنے آپ کو روحانی طور پر ہی طاقتور نہ کر سکے وہ پھر دوسری قوموں کی غلام ہو جاتی ہے، اور پھر اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں۔ اور آج جو حالت مسلمانوں کی ہے کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو وجہ خودی سے دوری ہے، دین مذہب سے دوری ہے، روحانیت سے دوری ہے، جس کی سب سے بڑی مثال کشمیر ہے۔ خیر، پھر نظم کے آخری شعر کی بات کریں تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ افراد سے جو غلطیاں سرزد ہوتی ہیں وہ تو معاف کر دیتا ہے، مگر جو غلطیاں اجتماعی طور پر ہوتی ہیں یا جو پوری ملت یا قوم مل کر غلطیاں کرتی ہے، اللہ کے قانون میں اس کی معافی نہیں۔ روز محشر جو حساب ہوگا وہ فردن فردن ہوگا، یعنی انفرادی طور پر، اور انفرادی غلطیوں کی معافی مانگنے سے معافی بھی مل جاتی ہے، مگر جو غلطیاں پوری قوم یا ملت مل کر کرتی ہے تو اس کا حساب دنیا میں ہی ہوتا ہے،
اور وہ کسی صورت معاف نہیں ہو سکتا، بلکہ اپنے اعمال کے نتائج بھگتنے ہی پڑتے ہیں پوری قوم کو۔ ناظرین، اس پوری نظم میں مجھے 3 اہم باتیں جو سیکھنے کو ملی وہ یہ ہیں کہ پہلی بات یہ کہ بنا خلوص کے، بنا عمل کے ہر بات فضول ہے، چاہے وہ کتنی ہی اچھی بات کیوں نہ ہو۔ اور دوسری اہم بات کہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم محض ایک سازش ہے فقط دین سے دوری کی، اور دین سے دوری کی وجہ سے ہی آج ہم مسلمان محکوم و مظلوم ہو گئے ہیں۔ اس سازش کے خلاف جہاد کرنے کے لیے جس طاقت کو استعمال کرنا ہے وہ ہے روحانیت کی طاقت۔ اور پھر تیسری اہم بات یہ کہ جو گناہ، جو غلطیاں اجتماعی طور پر قوم کرتی ہے اس کی کوئی معافی نہیں، بلکہ ان سب غلطیوں کا انجام پوری قوم کو مل کر بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ میں نے اس نظم سے یہی سیکھا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔